عمران خان صاحب کے دربار تک میری رسائی نہیں، اس کی راہ ڈھونڈنے کی تمنا بھی نہیں ہے۔ گھر میں گوشہ نشیں ہوتے ہوئے مگر اس کالم کے ذریعے اصرار کرتا رہا کہ خان صاحب کو چونکا دینے کی عادت ہے۔ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے میڈیا میں جو نام گردش کر رہے ہیں ان میں سے بیرسٹر سلطان محمود صاحب جیسے افراد اقتدار کے پرانے کھلاڑی بھی ہیں۔ ایسے کھلاڑی خود مختار صوبے دار بن جانے کے امکانات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ کپتان کو ایسے امکانات پسند نہیں، وہ ٹاپ ڈاؤن طرز حکمرانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہوئے ہر حکم کی اپنے زیر نگین صوبوں اور علاقوں میں فدویانہ تعمیل چاہتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب ایک تگڑے جات ہوتے ہوئے کئی معاملات پر من مانی کے عادی ہیں۔ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کریں گے۔ بیرسٹر صاحب کے علاوہ سردار تنویر الیاس کا نام بھی گردش میں رہا۔ ان کی اپنے تئیں کوئی سیاسی شناخت اور تاریخ نہیں ہے۔ سیٹھ آدمی ہیں، اسلام آباد کے سب سے بڑے رہائشی اور کاروباری پلازے کے مالک۔ تحریک انصاف نے انہیں وسطی باغ کی ایک نشست سے میرے بھائی مشتاق منہاس کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے انتخابی میدان میں اتار دیا۔ انتخابی مہم چلاتے ہوئے سردار صاحب نے کمال فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اپنی جیت کو یقینی بنانے کے علاوہ وہ دیگر حلقوں کے کئی امیدواروں کو بھی مالی اعتبار سے توانا رکھتے رہے۔ سردار صاحب کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ وہ ہمارے ہاں مقتدر کہلاتے حلقوں کے بھی چہیتے ہیں۔ ان کی مذکورہ شہرت نے جماعت اسلامی جیسی اصول پسند جماعت کے دیرینہ حریت پسند عبدالرشید ترابی صاحب کو وسطی باغ ہی سے ان کے حق میں دستبردار ہونے کو مائل کیا۔ ترابی صاحب کے ہتھیار پھینکنے کی تقریب کے دوران قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کی مبینہ ترجیحات کا بھی برسرعام ذکر ہوا۔ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، دنیا بھر کی دریں دولت اپنی ترجیحات کو یوں عیاں نہیں کرتی۔ سردار صاحب سے اس تناظر میں خودکش بھول ہو گئی۔ مذکورہ بھول سرزد نہ بھی ہوئی ہوتی تب بھی سردار صاحب کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ ان کے مالی وسائل ابھی جہانگیر خان ترین سے زیادہ نہیں ہوئے۔ ان کے اہم حلقوں سے مراسم بھی ابھی رفتہ رفتہ کے مرحلے میں ہیں۔ سردار تنویر اگر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نامزد ہو جاتے تو ایک اور اے ٹی ایم والا راگ چڑھ جاتا۔ عمران خان صاحب سیاست میں کامیاب ہونے کے لیے اے ٹی ایم کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں۔ اپنی کرشماتی شخصیت کو انہوں نے لاہور میں کینسر کے علاج کا جدید ترین ہسپتال تعمیر کرنے کی خاطر چندہ جمع کرنے کے لیے استعمال کر رکھا ہے۔ وہ مگر اب جس مقام پر پہنچ چکے ہیں وہاں اے ٹی ایم کے حوالے سے اگر ایک ڈھونڈنے نکلے تو ہزار مل جائیں گے۔ وقتی اے ٹی ایم کو عمران خان صاحب کو اپنا محتاج تصور کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کپتان کو ویسے بھی کسی کے تھلے لگے رہنے کی ہرگز عادت نہیں۔ بطور کرکٹر اپنا مقام بناتے ہی انہوں نے اپنے سرپرست کزن ماجد خان کو ریٹائر ہونے کو مجبور کر دیا تھا۔ اس تناظر میں اور بھی کہانیاں ہیں، میں انہیں دہرانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، محض مصر ہوں کہ عمران خان صاحب سے احسان کے بدلے کسی انعام کی توقع نہ رکھی جائے۔ بہرحال مجھے توقع تھی کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم نامزد کرتے ہوئے عمران خان صاحب ایسی ہی سرپرائز دیں گے جو انہوں نے پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہوئے فراہم کی تھی۔ عثمان بزدار صاحب کے سر پر اس ضمن میں ہما بٹھایا گیا تو تحریک انصاف ہی کے بے شمار لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ مالی اعتبار سے کئی طاقتور اور دھڑوں اور ڈیروں والے چودھری بزدار صاحب کی تعیناتی کے پہلے ہی دن سے ان کے لیے صبح گیا یا شام گیا والا ماحول بناتے رہے ہیں۔ میں اگرچہ بضد رہا کہ سہاگن وہی کہلائے جو پیا من بھائے۔ کامل اختیار و اقتدار کے حوالے سے عمران خان صاحب ان دنوں مملکت خداداد کے حتمی پیا ہیں۔ جو بھی ان سے ٹکرایا پاش پاش ہو گیا۔ حالیہ مثال اس ضمن میں پنجاب اسمبلی سے جہانگیر ترین کے کیمپ میں گئے نذیر چوہان ہیں۔
عمران خان صاحب کی جماعت میں شامل افراد کو لہٰذا ماہی وے محبتاں سچیاں نے کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں شاید ایسا ہو نہیں پائے گا۔ برادری وہاں کی سیاست میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ جاٹ، گجر اور راجپوت اس تناظر میں اہم ترین سٹیک ہولڈر ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے نامزد ہوئے قیوم نیازی صاحب کا تعلق مغل برادری سے ہے۔ یہ وہاں تکڑی برادری شمار نہیں ہوتی۔ سردار تنویر الیاس بھی شنید ہے کہ مغل ہیں۔ مجھے ہرگز خبر نہیں کہ آزاد کشمیر میں آباد مغل برادری کا سلطنت مغلیہ والوں سے کیا تعلق ہے۔ وادی کشمیر کو اگرچہ جلال الدین اکبر نے فتح کیا تھا، اس کے بعد جہانگیر اور اس کی چہیتی ملکہ نور جہان نے وہاں مغل اقتدار کو مستحکم کیا۔ یہ اورنگزیب کے انتقال تک قائم رہا۔ بعد ازاں دلی کا دربار کمزور ہونا شروع ہوا تو افغانستان کے احمد شاہ ابدالی نے کشمیر فتح کر لیا۔ ڈوگرا اس کے بعد رونما ہوئے۔ قیوم نیازی کی تعیناتی کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو دور حاضر کا جلال الدین اکبر فراہم کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب ان کے بیرم خان ہیں۔ اپنے حالیہ دورہ ازبکستان کے دوران وزیر اعظم پاکستان کو مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر بہت یاد آئے تھے۔ شاید وہ یاد قیوم نیازی صاحب کے چناؤ کا باعث بھی ہو۔ پھکڑ پن سے قطع نظر میں سنجیدگی سے بضد ہوں کہ عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر میں کوئی عثمان بزدار صاحب جیسا درکار تھا۔ وہ قیوم نیازی کی صورت میسر ہو گیا۔ اگے تیرے باغ میڈیا میں لیکن ہمارے ایک توانائی سے مالا مال نوجوان رپورٹر وقار ستی کی بتائی ایک کہانی کے بہت چرچے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ استخارہ اور علم الاعداد قیوم نیازی کے انتخاب کی بنیادی وجہ بنے۔ اس تناظر میں 13 اور 18 کے اعداد کلیدی تصور ہو رہے ہیں۔ نیازی صاحب آزاد کشمیر کے 13ویں وزیر اعظم ہیں اور ان کے انتخابی حلقے کا نمبر 18 ہے۔ اعداد کے علاوہ اردو کے حرف عین سے نام کا آغاز ہونا بھی اہم بتایا جا رہا ہے۔ عین کی منطق سے بنائی کہانی عارف الوی، عثمان بزدار اور عمران اسماعیل وغیرہ کا ذکر بھی کرتی ہے۔ میرا جھکی ذہن مگر یہ سوچنے کو مجبور ہے کہ اگر عین اتنا ہی کلیدی ہے تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا چناؤ کرتے ہوئے اسے ذہن میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ میری رائے میں آپ کا نام کسی بھی حرف سے شروع ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی نگاہ التفات حاصل کرنے کے لیے آپ کو فقط یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ہمیشہ ان کے وفادار رہیں گے، اپنے تئیں کوئی گیم لگانے کی کوشش نہیں کریں گے، پرویز خٹک کی طرح سر جھکائے کونے میں بیٹھے دہی کھاتے رہیں گے، واٹس ایپ پیغام کے ذریعے وزارت خزانہ سے ہٹانے کے باوجود اسد عمر کی طرح فتویانہ خاموشی سے اچھے دنوں کا انتظار کریں گے۔